اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عقیدے کے بیان میں ایمان پر اگر بات کی جائے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام، دل سے تسلیم کرنے کا نام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں جو وضاحت فرما دی اس کو حق تسلیم کرنے کا نام ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق 3 باتیں کہی گئیں: زبان سے کہنا، دل سے ماننا اور عمل۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان بہت جامع چیز ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ تمام مومنین جو ہیں وہ ایمان میں برابر ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ خشیت میں، تقوی میں، گناہوں سے اجتناب میں، نیکیوں کے معاملے میں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ درجہ بندی ہے، اور یہ پھر بات اعمال کے حوالے سے آ جاتی ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اور قریب جو ہے وہ ہے جو زیادہ فرما بردار ہے، جو زیادہ قرآن کا اتباع کرنے والا ہے، ورنہ تمام مومنین کو ہم اولیاء اللہ شمار کرتے ہیں۔ پھر ایمان میں اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو تسلیم کرنا، اس کی نازل کردہ کتابوں کو تسلیم کرنا، اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا، آخرت کو ماننا، اچھی بری ہر قسم کی تقدیر کو اللہ کی طرف سے ہونا تسلیم کرنا، یہ سب چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ ہم ان سب باتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے جو رسول ہیں اور انبیاء ہیں علیہم السلام، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہاں جو اسماء اور جو خصائص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور قرآن مجید کے مطابق ہیں اس کو ہم ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے معراج کے سفر پہ تمام انبیاء کی امامت کرائے، آپ تمام انبیاء کے امام بنے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ آخری نبی آخری رسول ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں آپ سے متعلق، یہ ہمیں قرآن سے اور احادیث سے جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ سب ہمارے ایمان کے مطابق ہے۔ اسی طرح جس نبی جس رسول کے بارے میں ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اور معتبر احادیث سے پتہ چلتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ہم رسولوں اور نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ان میں کسی قسم کا کمپیریزن، کوئی تقابل نہیں کرتے۔ اور ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جو بھی اللہ کے پیغامات، اللہ کی تعلیمات ہمیں پیش کی ہیں، ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں کچھ چیزیں بڑھائیں، کچھ کم کی، کچھ تبدیل کی۔ اس کے مطابق ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمارے پاس لے کر آئے وہ مکمل ہے، وہاں پہ اسلام کی تکمیل دین کی ہو گئی ہے، اور اس کے پہلے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ لیکن جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہی سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اب تعظیماً کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے
گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. گناہ کبیرہ صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی. جب ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے, استغفر اللہ. گناہ کبیرہ میں کئی قسم کے گناہ شامل ہیں. امت کے وہ لوگ جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا, ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کو جہنم کی سزا ملے گی, لیکن چونکہ وہ توحید کے قائل ہیں اور ایمان پر مرنے کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی صورت میں اور شریعت کو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کے نتیجے میں وہ مرنے کے بعد جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. لیکن اگر وہ توبہ کر کے مرے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو معاملہ ویسے ہی ختم ہو گیا. اگر وہ توبہ کے بغیر بھی مر گئے ہیں تو وہ ہمیشہ کی جہنم ان کے لیے نہیں ہے. وہ جہنم میں کچھ وقت گزاریں گے اور جو بھی سزا مقرر ہوگی اس سے جب فارغ ہوں گے تو ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. یہ لوگ جو ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے, اللہ کی مشیت کے تابع ہوں گے. ہاں اللہ چاہے تو ان کے کسی عمل کے بدلے اگر ان کی مغفرت فرما دے یا اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے بھی کسی کو معاف فرما سکتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے. ہاں شرک سے توبہ کوئی کر لے, سچی توبہ. ایک چیز ذہن میں رکھیں, جب ہم کہتے ہیں شرک کے علاوہ ہر گناہ سے بخشش ہو سکتی یا شرک کی نہیں ہو سکتی, تو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس نے شرک کیا وہ توبہ بھی شاید اس کی استغفر اللہ قبول نہ ہو. یہ بات درست نہیں ہے. توبہ ہر بات کی قبول ہو جائے گی اگر سچے دل سے توبہ کی جائے, چاہے کفر سرزد ہو گیا ہو, چاہے شرک سرزد ہو گیا ہو, چاہے کوئی بدعت جو ہے وہ سرزد ہو گئی ہو. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو یہ اس کا حکم ہے, اس کی مرضی ہے, اس کی مشیت ہے, وہ اس کو معاف فرما سکتا ہے. اور ہمیں گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے کہ ہم اگر سچے دل سے اس کے آگے جھکیں تو ہمیں یہی گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے گا. ہاں لیکن اگر اللہ چاہے تو انصاف کرے, اور انصاف اگر کیا تو جہنم کی عذاب میں اس کو مبتلا کیا جا سکتا ہے, اور وہ سزا بھگت لینے کے بعد اللہ کے رحم و کرم سے یا نیک لوگوں کی شفاعت جن کو اللہ نے اجازت دی, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ہے, ہمارا ایمان ہے. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ حفاظ جو ہیں, جو قرآن مجید حفظ کرتے ہیں, ان کو شفاعت کی اجازت ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ امت میں ایسے ہوں گے جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی. ہاں ایک چیز ضرور سمجھ لینا ضروری ہے, ہم لوگ حفاظ کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارا اصل میں فہم جو ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے. ایک صاحب حافظ ہیں اور وہ ہر غلط کام کرتے ہیں اور اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. اب اس میں یہ ایمان ہم نہیں رکھتے کہ لازمی وہ شفاعت کریں گے, کیونکہ وہ تو خود کچھ نہ کچھ جہنم کی سزا کے حقدار ٹھہر گئے. تو حافظ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف حفظ کر لیا, حافظ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ حفظ کرنے کے بعد قرآن مجید میں جو تعلیمات ہیں ان کا فہم تھوڑا سا پیدا کرے اور اس کے مطابق زندگی کو درست کرنے کی کوشش خلوص کے ساتھ کرے. کوتاہی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. تو اللہ چاہے تو انصاف کرے اور انصاف کے نتیجے میں ان کو جہنم کی سزا ہو, اور پھر کسی بھی نیک شخص کی شفاعت کے نتیجے میں اللہ اس کی باقی سزا معاف کر دے اور اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے. یہ اللہ کی مرضی پہ ہے, اللہ یہ کام کر سکتا ہے. اللہ نے اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں منکرین سے اور کفار سے جدا قرار دیا ہے. یہ ایک نہیں ہو سکتے. جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں وہ اللہ کی مدد کے حقدار نہیں ہیں. دنیا میں اگر وہ نیکی کے اور پرہیزگاری کے کام کرتے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں ہی نواز دیتا ہے, لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر وہ منکر ہیں, اگر وہ کفار ہیں, اگر وہ منافق ہیں.
اور ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. اور اسی لیے تاریخ میں ہمیں بڑے بڑے اولیاء، خود صحابہ، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے. بعد میں جو ایام فتن ہیں اس میں آپ دیکھیں تو معتبر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صحابہ نے کئی ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو اگر آج ہوتے تو ہم تو شاید سب فوراً کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اگر امام فاسق ہو، اس کا فسق بالکل ہمیں پتہ ہے کہ ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی فاسق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ہم پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ جو ساری ہم باتیں عرض کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث سے اور ہمارے ائمہ سے ثابت ہیں. ہمارے ائمہ نے ان سب باتوں کو لکھا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے. پھر ہم کسی کے نیک ہونے کا یا بد ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے، کسی کے جنتی ہونے کا یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو ہمیں بظاہر لگتے ہوں کہ یہ تو جہنمی ہے، کیا معلوم ان کا کون سا ایسا عمل ہو کہ اللہ قبول فرما دے اور اس کو جنت مل جائے، اور کیا معلوم کہ کون سا ایسا نیک اور پرہیزگار ہو جس کو ہم جنتی قرار دے دیں اور اللہ کو اس کا کوئی ایک چھوٹا سا فعل ایسا جو ہے وہ اللہ کے آگے ہو جس کی بنا پر اس کی ساری عمر کی نیکی اور اعمال کو ختم کر دیا جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا، دین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے منہ پر ان کی نمازیں اور روزے لپیٹ کر مار دیے جائیں گے. ہمارے سامنے تو نیک ہی ہیں، پرہیزگار ہی ہیں، ہم تو ان کو شاید جنتی کہہ دیں، لیکن ہمیں یہ حق دین نے نہیں دیا کہ ہم کسی کو جنتی کہیں یا کسی کو جہنمی کہیں، چاہے وہ ہمارے سامنے کتنا ہی گناہگار ہو یا ہمارے سامنے کتنا ہی پرہیزگار ہو. اسی طرح ہم کسی کے کفر کی یا شرک کی یا منافقت کی گواہی بھی نہیں دیتے جب تک کہ وہ کفر یا وہ شرک یا وہ منافقت واضح نہ ہو جائے، بالکل روز روشن کی طرح عیاں نہ ہو جائے، ورنہ ہم یہ بات نہیں کرتے. اور جو اس کے پوشیدہ احوال ہیں وہ پھر بہرحال ہماری طرف سے اللہ کے حوالے ہے، یا اللہ ہی کا فیصلہ ہے. اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون جو ہے وہ نیک ہے، کون پرہیزگار ہے، کس کا کفر کس درجے کا ہے، کس کی منافقت پہ اس کو کیا ملنا ہے. ہمیں گواہی بھی اس کی دینے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ائمہ کا یہی کہنا ہے. اسی طرح کسی بھی مسلمان کو ہم واجب القتل نہیں قرار دے سکتے. واجب القتل قرار دینے کے لیے بہت سی شرائط ہیں جو دین نے رکھی ہیں. کون دے سکتا ہے، کب دے سکتا ہے، کیسے دے سکتا ہے، کس قسم کے شواہد ہو تو دے سکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دین نے ہمیں بتا رکھی ہیں. ایک عام انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ یہ واجب القتل ہے، چاہے اس کے سامنے اس نے کتنی ہی سخت قسم کی برائی کیوں نہ کی ہو. یہ کام ریاست کا ہے، یہ کام ائمہ وقت کا ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور وہ اس پہ کام کریں، محنت کریں، اور پھر اگر وہ شخص واقعی واجب القتل ہو تو پھر اس کا وہ فتویٰ دیں اور ریاست پھر اس کے مطابق اس کو سزائے موت دے. آنکھ کا دیکھا بھی جھوٹ نکل آتا ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان معاملات میں بڑی احتیاط برتی جائے. جو ہمارے دین نے، جو ہماری شریعت نے معاملات سامنے رکھے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، ورنہ اسی دنیا میں اللہ کی جب لاٹھی چلتی ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا. اس سلسلے میں ایک ہمارے ہاں اس مملکت خدا داد پاکستان میں جو واقعہ ہوا تھا کئی سال پہلے کہ ایک بچہ وہ جھلا تھا، پوری طرح ہوش مند نہیں تھا، اس پہ الزام لگا گستاخی کا، اور مسجد کے امام صاحب تھے، انہوں نے مائک پہ اعلان فرمایا کہ فلاں شخص نے یہ گستاخی کی ہے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ پولیس نے اس کو اپنے پاس پہلے رکھا، انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا، اس کو چھڑایا
اس جھلے کی ماں اس کو لے کے بھاگتی رہی، وہ اس کے پیچھے گئے اور اس جھلے کو زندہ جلا دیا۔ اور اللہ کا دیکھیں انتقام، اللہ کا انتقام، وہ تو جھلا تھا، اگر اس سے کچھ ہوا سب سے پہلے تو کس نے دیکھا، ثبوت کیا ہے، گواہ کون ہے، اس گواہ کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ ایک ایسا شخص گواہی دے جس کو نہ نماز روزے کا پتہ، یہ تو کوئی مفتی حضرات ہی زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں، اس پہ ہم نہیں جانتے، علامہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ شرع کا پابند نہیں ہے تو کیا اس کی گواہی شرعی معاملات میں تسلیم ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور ہوا کیا کہ وہ سارے لوگ 2 سال کے اندر اندر خود بھی جل کر مرے۔ وہاں پہ ایک وہ آئل ٹینکر گرا، آئل ٹینکر لیک کر گیا، یہ لالچ میں بھاگے بھاگے بوتلیں بھرنے تیل سے گئے یا پیٹرول سے بھرنے گئے یا ڈیزل سے بھرنے گئے، وہاں پہ ایک چنگاری پھٹی اور وہ 100-150 بندہ زندہ جل کے مرا۔ اور ہمارا مجھ ناچیز کا تو یہ ایمان ہے کہ ان کا حساب ابھی بھی پورا نہیں ہوا، روز قیامت ابھی بھی کچھ نہ کچھ باقی ہوگا۔ یہ تو یہاں کی سزا ہوئی نا، یہاں تھوڑی سزا مل گئی تو وہاں شاید کچھ نرمی ہو جائے، اور اگر کوئی بچ گیا تو وہاں کی سزا اس کی بہت سخت ہوگی۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں سنی سنائی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں صرف دیکھ کر بھی غلط پتہ چلا۔ مثلا ایک واقعہ ہوا، آپ وہاں پہنچے تو کچھ بات ہو چکی تھی اور کچھ باقی بات آپ نے سنی۔ اب چونکہ جو بات ہو چکی تھی وہ آپ نے نہیں سنی، جو باقی بات سنی آپ نے کہا یہ شخص گستاخ ہے۔ پوری بات تو آپ نے سنی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں بات کیا ہو رہی ہے اور پہلے کیا کہا گیا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں اس حد تک ہے، ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر کے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے کسی کا حوالہ دیا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے، اور پھر نیچے لکھا کہ ہم مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور کسی نے وہ فلاں شخص یہ کہتا ہے بھی ہٹا دیا، اور نیچے سے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ بھی ہٹا دیا، اور وہ بیچ کا کلپ بنا کے اس نے وائرل کر دیا۔ اور پھر جو طوفان بدتمیزی شروع ہوا، یہ آج سے تقریباً 4-5 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ کتاب جس میں وہ تحریر تھی، وہ تحریر میں نے خود پڑھی ہے، اوپر انہوں نے لکھا فلاں نے یہ کہا ہے، اور پیچھے انہوں نے بتایا کہ یہ بات، پھر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان اس بات کو نہیں مانتے۔ لیکن اب جس شخص نے یہ کام کیا، روز قیامت جواب دے گا۔ جتنے لوگوں نے وہ کلپ وائرل کیا وہ سب اللہ کے حضور جو ہیں وہ جواب دہ ہوں گے، اور وہاں جو سزا ہوگی وہ آپ کی ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ اسی لیے غصے کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خیال کرے، تحقیق ہونی چاہیے بات کی، اور تحقیق کون کرے؟ کیا علاقے کے گنڈے بدماش کریں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، جو آتے جاتے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، جن کی زبان میں بد کلامی ہے، وہ گواہی دیں گے؟ کیا اس کی گواہی ماننی چاہیے جو خود بدکار ہے؟ یہ بڑی باتیں ہیں سوچنے والی، بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں چلنا ہے۔ اپنی یہ جو زندگی ہے، دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ ایک پل صراط ہے، لیکن ہم بھی یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ دنیا ہے، یہ بھی ایک طرح کا پل صراط ہے، اس پہ بھی ہمیں بڑا محتاط ہو کر چلنا ہے۔ اور تقویٰ کی مثال دین نے ہمیں کیا دی ہے کہ ایسے ہے جیسے کانٹوں بھرا ہمارا جو ہے راستہ ہے، اور اس میں سے ہمیں اپنے کپڑے بچا کر نکلنا، اپنے آپ کو بچا کے نکلنے کے، ان کانٹوں سے کہیں ہمیں کھروچے نہ لگ جائیں، ہمارے کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ یہ دنیا میں زندگی ایسے گزارنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ضروری ہے۔ ایمان مضبوط کرنے کے لیے ایمان کی جتنی شاخیں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان صاحب کو جزا دے جنہوں نے توجہ دلائی تھی ہمیں اس طرف کہ ہم نے یہ ایمان کے موضوع پہ اور عقیدے کے موضوع پہ بھی ایک سلسلہ شروع کیا۔ ربیع الاول میں تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے، اب پھر ہم دوبارہ کچھ پرانے اپنے موضوعات جو ہیں ان کو بھی لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اذن توفیق سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ لوگوں کا آنا اور سننا قبول فرمائے، اور ایمان کی مضبوطی نہ صرف آپ کو
بلکہ جو ہماری بہنیں باہر اسپیکر پہ سن رہی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔